یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 13 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شرک کرے میرے ساتھ جس کی تجھے خبر نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ مجھی کی طرف لوٹ کر تم سب کو آنا ہے، میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، ہم ان لوگوں کو نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ اور وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، پھر جب ان کو ایذا پہنچی اللہ کی راہ میں لوگوں کے ستانے کی وجہ سے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے عذاب برابر ہے، اور اگر آ پہنچے مدد آپ کے رب کی طرف سے تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا یہ نہیں کہ اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ یہ سینوں میں چھپاتے ہیں؟ اور بے شک اللہ معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو منافق ہیں۔ اور کہنے لگے کافر ایمان والوں کو کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے ان کے گناہ، بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور بے شک وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، اور کتنے بوجھ اپنے ساتھ دوسرے بھی، اور البتہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے انسان کو ایک نصیحت کی گئی، اور نصیحت خیر خواہی پر مبنی ہوا کرتی ہے، اور وہ یہ کہ والدین کے ساتھ اچھی معاشرت اور خوبی والے طرز عمل کو اختیار کیا جائے۔
لیکن ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرما دی، یہ ہدایت بھی فرما دی کہ اگر وہ اطاعت کی حد میں اس بات کی تاکید کرنے لگیں، حکم کرنے لگیں کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، تو پھر اس پر ان کی اطاعت ضروری نہ ہوگی۔ ابتدا میں کچھ مسلمان جو ایمان لے آتے تھے ان کے والدین ایمان والے نہیں ہوا کرتے تھے، اس حوالے سے ان کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ دنیاوی معاشرت کے اعتبار سے اور ان کے ساتھ معروف طریقے پر نباہ کیا جائے اور ان کی خدمت سے روگردانی نہ کی جائے، لیکن اللہ کی معصیت میں اور اللہ کے ساتھ شرک میں اگر وہ زور دیں تو پھر ان کی اطاعت ضروری نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ والدین کا اگرچہ درجہ بہت بڑا ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں بڑا نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں ان کی فرما برداری اور خدمت اور اطاعت کی بات کی، وہاں یہ فرمایا کہ یہ حد لگا دی کہ اگر وہ شرک اور اللہ کی معصیت میں کوئی بات کریں تو پھر ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی انہیں جنت کی بشارت دی گئی، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یہ ان میں شامل ہیں۔ یہ اپنی والدہ کے بہت فرمانبردار اور ان کی راحت کے لیے بہت کوشش کیا کرتے تھے، اور ان کی والدہ کو جب معلوم ہوا کہ سعد مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے بیٹے کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کھانا پینا نہیں اختیار کروں گی جب تک تم دوبارہ اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آ جاتے، اور یہ چیز تمہارے لیے رسوائی کا باعث بنے گی کہ تم اپنے ماں کے قاتل ٹھہرے۔ اس آیت قرآن نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی والدہ کی اس بات کے ماننے سے منع فرما دیا۔ حضرت سعد کی والدہ ایک دن رات، بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 دن رات تک اپنی اس قسم پر قائم رہیں اور بھوکی پیاسی رہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے ساتھ محبت اپنی جگہ پر تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے اس کی کچھ بھی حیثیت نہ تھی۔ اب ان کی والدہ نے جب دیکھا کہ وہ اپنی اس عمل سے باز نہیں آ رہے اور دین سے نہیں ہٹ رہے تو انہوں نے مایوس ہو کر ان کو چھوڑ دیا اور کھانا پینا اختیار کر لیا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میری ماں، اگر آپ کے بدن میں 100 روحیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تب بھی میں اپنے اس دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور پچھلی آیت کے اندر جو حضرات صحابہ اکرام جو ایمان لانے والے تھے ان کی آزمائش اور امتحان کی جو بات تھی، یہ بات بھی دراصل امتحان اور آزمائش کے حوالے سے تھی کہ ایک طرف ان کی والدہ کہ جن کے ساتھ ان کی محبت بہت زیادہ، لیکن ان کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت اور دین کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے انہوں نے والدہ کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ کچھ مسلمان کمزور ایمان والے جب انہیں کوئی کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم جو دین اسلام ہم نے اختیار کیا ہے یہ اس وجہ سے ہمارے اوپر مصائب اور پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت مل جاتی اور ان کے لیے آسانی کا راستہ نکل آتا تو پھر یہ لوگ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ اللہ دلوں کا حال جاننے والے ہیں اور اللہ جانتے ہیں کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا اور منافق ہے۔ اسی طرح کافر مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اسلام سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور کبھی ان پر مصیبت اور مشکلات پیدا کرتے تھے اور کبھی ان کے ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ اس میں بھی انہوں نے ایک ایسی ہی تدبیر اختیار کی کہ کفار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ بلا وجہ آخرت کے عذاب کو سامنے رکھ کر اسلام پر چلنے لگے ہو، جبکہ اس کی کوئی نعوذ باللہ حقیقت نہیں ہے۔
اگر تمہیں ایسا ہی ڈر ہے آخرت کے عذاب کا تو ہم تمہاری طرف سے اس عذاب کو اپنے اوپر لیتے ہیں کہ آخرت میں اگر تمہیں عذاب ہوگا تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اور کچھ عذاب اور تکلیف جو کچھ پہنچے گی ہمیں پہنچے گی، تمہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سورہ نجم کے دوسرے رکوع میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم ہمیں کچھ مال دنیا کے اندر دے دو تو آخرت میں ہم تمہارا عذاب اپنے ذمے لے لیں گے۔ جیسے کہ آج بھی بعض قوموں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا جا سکتا ہے، یا دنیا کے اندر ان گناہوں کا کفارہ دے دیا جائے تو آخرت میں پھر ان عذابات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ تو بالکل لغو بات ہے، بیہودہ بات ہے۔ اسی طرح ایک قول کفار کا عام مسلمانوں کا یہاں مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اس طرح کی یہ بات اول تو بالکل ہی بیکار بات ہے، یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اور گناہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ یہاں فرما دیا گیا کہ وہاں کے دن کی ہولناکی اور عذاب کو دیکھ کر ان کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی دوسرے کا گناہ اپنے سر لے لیں، اس لیے ان کی یہ بات جھوٹی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تو غلط اور جھوٹ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر تمہیں سبکدوش کر دیں گے، البتہ یہ بات ضرور ہو گئی اس بات سے کہ یہ لوگ تمہیں دین حق سے اور سیدھے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، خود تو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ہوگا کہ اب تمہیں بھٹکانے کا جو بوجھ ہے وہ بھی ان کے اوپر آ گیا، اور پہلے سے جو بھٹکے ہوئے تھے، گناہوں کے اندر مبتلا تھے، اس کا بھی بوجھ انہی کے اوپر آ جائے گا۔ یہ دوسرے کا بوجھ تو کیا اٹھائیں گے، یہ اپنا بوجھ بھی ان کے اوپر ہوگا جو ان سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، کیا گناہ کی دعوت دینے والا اسی طرح کا مجرم ہے جس طرح کے گناہ کا کرنے والا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا کہ جو شخص کسی دوسرے کو گناہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے یا کسی گناہ کے کام میں اس کی مدد کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی مجرم ہے جیسا کہ جرم کرنے والا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو ہدایت کی طرف، کسی اچھے کام کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس دعوت پر آ جائیں اور ہدایت پر عمل کریں، ان سب کا عمل دعوت دینے والے کو بھی اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا جائے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اسی طرح جو شخص کسی گمراہی اور گناہ کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس کی وجہ سے گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے، ان سب کا گناہ اور اس کی سزا اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کی جائے گی، بغیر اس کے کہ ان کی کسی چیز کے اندر وبال میں کوئی کمی کی جائے۔ تو اس حوالے سے فرمایا گیا کہ گناہ کی دعوت دینے والا بھی اسی طرح کا ہی مجرم ہے، اس لیے کوشش یہ ہو کہ آدمی کسی کی گناہ کا ذریعہ نہ بنے، نہ گناہ میں اس کا تعاون کرے۔ قرآن مجید میں واضح فرمایا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو تاکہ وہ نیکی اور بھلائی کا کام بڑھے اور پھیلے، اور برائی کے کام میں دوسرے کا تعاون مت کرو تاکہ وہ برائی آگے نہ پھیل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔